الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو آپ لوگ سنے ہیں اسی میں سے تھوڑا بات لیں گے اور بتائیں گے مرید ہونے کا حساب کتاب، اور اس میں تو ساری سن چکے ہیں۔ عبادت کے لیے شریعت کا بھی جتنا بتایا گیا ہے اس میں، لیکن جو بتایا گیا ہے اس میں بتایا بھی ہے کہ نماز بہائی برائی سے روکتی ہے، لیکن کسی کا رک نہیں رہا ہے۔ بہت زیادہ 100 میں %.5 اس کی جو ہے اہتمام کر پاتے ہیں، باقی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کہا ہے نماز پڑھو، اپنے گھر بار کا کام کرو، تو نماز سمجھا ہی نہیں۔ جیسے سب پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، نہ جو نیا پڑھ رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ غیب پہ ایمان رکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے سے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، تو جب قبول کرتا ہے تو اس کو کچھ چاہیے گا بھائی، تو ظاہر میں بھی اللہ رکھا ہے، تو ظاہر میں رکھ دیا، غیب پہ ایمان رکھو، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سارے رسول آئے ان پر بھی ایمان رکھو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، 2-3 بتا رہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ہے، قیامت کے دن پر بھی ہے، لیکن آدمی ہم بھی سنے ہیں، ارے کون جانتا ہے کب کیا ہوگا۔ جو دنیا میں آئے ہیں، جو اللہ دیا ہے، کھاؤ پیو، 5 وقت نماز پڑھو، اتنے کہہ کر کے آدمی رک جاتا ہے۔ اس سے آگے کی تعلیم ہمارے عالم علماء کے بھی بند ہو چکا ہے، اس میں کئی گروپ بن گیا ہے، جو کہتا ہے کوئی بیعت کرنے کا کوئی حساب نہیں ہے، مرید کیا ہوگا؟ یہی نہ بتائیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ ایسا کہتے ہیں آپ کے عالم کی نہیں، تو مرید ہونے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اس کے آگے نہ کلام پاک آج کے دور میں تو ہمارے عالم بس میلاد النبی جانتے ہیں، تھوڑا تقریر کرنے آ گیا، کام ہو گیا اس کا، اب میلاد النبی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، تو یہ دونوں نہیں جانتے۔ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رسول حاضر ہیں، تو یہ کہنے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر کہنے والے سے پوچھو کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیسے، وہاں اس کا زبان بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ سنا ہے۔ ہم اس جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ جان جائے کہ ہاں ہے، تو وہ ہے مومن کا درجہ۔ اللہ جو چیز کہا ہے، اور مومن کے لیے کتاب آیا ہے تاکہ مومن شریعت والوں کو بھی سمجھائے بجھائے اور پھر مومن کے درجے میں اس کو لے جائے، لیکن یہاں تو مومن ہے ہی نہیں، صرف مسلمان ہی مسلمان ہے۔ تو وہی بات ہے کہ سب کا ٹکٹ کٹا دیا جہاز میں، اور کہا کہ سب سعودیہ جائے گا، تو اس میں جتنا سیٹ تھا اتنا سیٹ جو ہے
दलाल जो है कटा करके सबको दे दिया। 500 सीट था, 500 सीट कटा दिया टिकट। अब जो पूछता है एक दूसरे से, बोलता है सऊदीया जा रहा था, हाँ सऊदीया जा रहा है। वो बोले सऊदीया जा रहा था, हाँ। अब वो की इत्मीनान हो रहा है कि नहीं सऊदीया जा रहा है। और जहाज है दूसरे जगह का, दलाल सबसे पैसा लेकर फरार। अब ये लोग जहाज पकड़ के गया तो कोई जजीरा था उसमें उतार दिया। वो बोले तो ये लोग बोले सऊदीया आ गया, तो बोले सऊदीया, ये तो सऊदीया का जहाज नहीं है। तो जहाज वाले से तो नहीं पूछा, लोग थे उसी में पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो सऊदीया जा रहे हैं, क्योंकि सबसे लिया है पैसा, जितना सीट है उतना टिकट कटा दिया कि दूसरा रहेगा तो बता देगा। तो ऐसे ही हमारे आदमी हैं पूछने वाले, तो बता रहे नमाज रोजा भी मुरीद होने से क्या फायदा, वही बताएंगे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, तो जानते ही। और कुछ ऐसे मुर्शिद मिले जो जबान पे अल्लाह अल्लाह है और दिल में दुनिया है, वो मोमिन नहीं है, काफिर है, तो आपको भटकाएगा। तो भाई सब तो ऊपर ही से देखता है ना। तो ऐसी हालत में अगर मुरीद हो गए हो तो हुक्म है 1 साल 2 साल 3 साल दिलजुई से मेहनत कर रहे हो, अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो तुम दूसरा मुर्शिद पकड़ लो। तो हम अच्छा डॉक्टर चाहेंगे पकड़ना तो जरूर मिलेगा, पता मिलते मिलते मिल ही जाता है। और फिर तो अल्लाह कहता है कि हमसे कहो ना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको अच्छा कोई मुर्शिद, कामिल मुर्शिद अता फरमा, तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब लगा देता है। तो जो मुरीद कर रहा है आज के दौर में तो कामिल है नहीं, तो यही झाड़ फूक वाला हिसाब किताब बना देता है। और झाड़ फूक का हिसाब बना दिया, आदमी कहा कि हाँ बहुत पहुंचे हुए फकीर, तो हमको तबीज दे दिए, ठीक हो गया। ये मुरीद नहीं है। मुरीद वो है, मुर्शिद वो है कि वो अल्लाह की पता बताए और अल्लाह की पहचान बताए, वहां तक पहुंचाए, आपको वो रास्ता बताए। तो बहरहाल जो भटक गया तो फिर आ गया इसमें कि नहीं हमको चाहिए। गौस पाक बादरजाद वाली छे, मादरजाद वाली थे, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। लेकिन बाहर आए तो तालीम हासिल किया, तालीम हासिल करने के बाद फिर मुरीद हुए, बैठ लिए, तो वही मिला था उनको, ला इलाहा इल्लल्लाह जरब लगाना। तो उसको तो जान गए, कहा कि रे भाई हमको वो चाहिए, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो जो रब को पहचाना वो सबको पहचाना। तो अपने मुर्शिद से कहे कि हमको ये चाहिए, तो कहा कि ये तो हमारे पास नहीं है। बोले तो हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसे ही घूमते घूमते 13 पीर कर लिए, लेकिन वो चीज नहीं हासिल हुआ। तो 14वां पीर अबू सईद मुबारक मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और वहां सुनाया कि हमको मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बहू का मुकाम चाहिए। तब ये कलमा मिला। इसी कलमे को पढ़ करके आदमी मुसलमान होता है, इसी कलमे को पढ़ करके मोमिन बनता है, और इसी कलमे को पढ़ करके अल्लाह वाला बनता है। तो शुरू का पढ़ाई अल्ली बे ते से जीम है खे, हाँ
اس کے بعد علی جبرا بے جبر بت جبر تاثیر جبر، ہاں ہے نا. شروع کا پڑھے تو شریعت کا اسی طرح چل رہا ہے. آگے جا کے نا کلم پاک ملے گا پڑھنے کو، اور یہی پڑھ کے چھوڑ دیا، بولا ٹھیک تو ہے، جان تو رہے ہیں. نہیں، کلم پاک بھی پڑھ لیا تو اب اس سے بھی آگے ہے کہ اس کا معنی مطلب سمجھیں، کیونکہ وہ تو عربی زبان ہے. تو اب اس میں بھی فرق ہے. سمجھانے والا مومن ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، پھر مطلب بتائے گا. اس طریقے سے ہے. تو ہم کو پہلے جو ہم کو سبق ملا ہے، ابھی جو دور چل رہا ہے کہ نماز روزہ تو کرتے ہی ہے، یہی نہ بتائیں گے. نہیں، ابھی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہی بتائیں گے. تو ابھی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت بنا اور گھوم رہے ہیں، تو جو بتا رہا ہے کہ نماز روزہ بتائیں گے، تو ان سے پھر پوچھنا کہ ارے بھائی نیت تو باندھتے ہیں ٹھیک، لیکن یہ جو ہے ہمارا من چاروں طرف گھومنے لگتا ہے. رکعت بھی اس میں بھول جاتے ہیں، اتنا گھل مل جاتے ہیں اس میں کہ رکعت بھی بھول دیتے ہیں کہ 3 رکعت ہوا کہ 4 رکعت ہوا کہ 2 رکعت ہوا. ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں. اب اس سے پوچھیے کہ رے بھائی کیسے رجوع ہوں گے؟ بولے پڑھتے پڑھتے ہو جاؤ گے. شیطان کے پاس چال بہت ہے. بولے تو رجوع ہو گیا؟ ارے سب کا اسی طرح جاتا ہے، چلو سب کو دے دیا. ہاں ہم ایک آدمی کو سمجھا رہے تھے تو بولے ارے ایسے ہی سب ہو جاتا تو سب جنتی نہ ہو جاتا. دیکھو ہم سے تم سے بات ہو رہی ہے، ہم تم کو بتا رہے ہیں، تم اپنے لیے ٹھیک کرو. پورے دنیا کو دکھا کے کٹ کے نکل جائے گا تو تم کو ملے گا کیا؟ ہاں حاصل کرو تو پورا مکمل تعلیم حاصل کرو، تاکہ تم بھی ٹھیک رہو، اپنے پڑوسی کو بھی ٹھیک رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک رکھو، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی ٹھیک رکھو. جتنا جنات بھائی ہے انسان ہے نا. تو جب اس راستے میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اب یہ اللہ کے راستہ صحیح ہوگا کہ اب نماز بھی درست ہوگا. ابھی تو شریعت کہتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو. تب جانتا ہے کہ دیکھے گا تو ہے نہیں. تو بولے کہ تو اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ایسے کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بتا رہا ہے کہ اللہ کو سامنے پڑھو، دیکھ کے پڑھو. نہیں پڑھ رہے تھے. اب وہ سب الٹ گیا کہ ہاں اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو نماز ہی کیوں بتایا گیا؟ اس راستے میں آئیں گے. اب وہاں یہ درست کرے گا آپ کو. ابھی ایک پنکھ کا ہو، جب دونوں پنکھ آئے گا تب نہ چڑیا اڑے گی. ایک پنکھ سے اڑ سکتی ہے؟ دونوں پنکھ چاہیے. تو شریعت اور طریقت دونوں چاہیے. اسی شریعت کا اس میں کیسے استعمال ہوگا؟ کلام پاک یہی ہے، شریعت کے لیے بھی طریقت کے لیے. سمجھ کا فرق ہے. جب اس میں آ جائیں گے تو کچھ اور کلام پاک سمجھ میں آئے گا. آپ شریعت میں ہیں تو کچھ کلام پاک اور سمجھ میں آتا ہے. کلام پاک ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، معنی دو ہے. جس میں جیسے ہم آگے ہفتہ میں بتائے تھے نا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ہاں حق آ گیا باطل مٹ جائے گا. تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، سب تو کر رہے ہیں، لیکن خرافات تو ہے. تو 1400 برس پہلے آ گیا کہ حق آ گیا، تو 1400 برس ہو گیا حق آ گیا، تو آج کے دور میں تو اور برا لوگ ہو گئے. تو کیسے کلام پاک کو صحیح مانے گی؟ کیا کریں؟ اور صحیح نہیں مانتے ہو تو ایمان سے کھا جہنم میں جاؤ گے. کلام پاک پہ ایمان رکھنا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ.
ہاں، بلکہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، تو اب آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ وسوسہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مومن جب بن جائیں گے تو دونوں سمجھ میں آ جائیں گے، ہاں، کیونکہ آپ کو لوح محفوظ سمجھ میں آ جائے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہر شریعت والے کو مومن بن کے جانا، مسلمان کو مومن بن کے جانا، اور تصدیق یہاں ہے۔ تصدیق سمجھتے ہیں نا نئے لوگ؟ کیسے سمجھتے ہیں؟ جی جی مت کریے، نہیں سمجھتا ہے تو ہم سمجھائیں گے۔ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، دیکھیے ہم بتا رہے ہیں، جیسے ہم نے شریعت ہے، غیب ہے، ہاں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے مٹھی میں کیا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ جھوٹا مٹھی بڑھے ہوئے ہیں، ہم کو مذاق کر رہے ہیں یا صحیح ہے؟ ہانا آیا کہ نہیں؟ تو شریعت میں رہنے کے بعد یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہے نہیں ہے، کون دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے رہیں گے کہ مطلب پکا دکھا کے یقین میں بدلنا۔ ہاں، اب ہم اس کو ایسے کر دیے کہ اس میں کاغذ نظر آتا ہے، ہاں، تو اب آپ کو یقین تھوڑا ہو گیا، کہا مطلب کہ خالی نہیں ہے، کچھ ہے، معلوم نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہو گیا آپ کو مومن بننا۔ مومن بن گئے تو جب بتایا گیا تو دیکھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن اب وہ راستہ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو یقین ہوئے کہ نہیں یہ راستہ ہمارا صحیح ہے۔ اور پھر جب ہم ہاتھ کھول کے دکھا دیے یہ تو بیڑی کا بنڈل ہے، اب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ ہاتھ میں بیڑی کا بنڈل ہی ہے، یہ ہو گیا تصدیق۔ اس جگہ پہ آپ کو آنا اور یہ دیکھنا، تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کو صفتوں میں ڈھونڈو، مل جائے گا۔ کبیر داس کا ہے نا، کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنمائے، نہیں سمجھ میں آتا ہوگا۔ کستوری ایک مرگ ہوتا ہے ہرن کے طرح، اس کے نابھی میں کستوری ہوتا ہے، تو جب وہ خوشبو دیتا ہے نا تو دوڑتا ہے جنگل جنگل، کہاں سے آ رہا ہے، تو اسی کو کبیر داس کہتے ہیں۔ کستوری کنڈل بسے، کنڈل نابھی کو کہتے ہیں ہندی میں، مرگ ڈھونڈے بنمائے، اب بن میں دوڑ رہا ہے، سونگ رہا ہے، تو جگہ پر اسی میں ہے، ہاں، اور سونگ رہا ہے تو بولے ادھر سے آ رہا ہے، ادھر بھاگتا ہے، وہاں جا کے سونگتا ہے تو وہی خوشبو بولے ادھر سے آ رہا ہے اسی کے اندر۔ اسی طرح اللہ آپ کے اندر ہے، اور آپ دوڑتے ہیں چاروں طرف، اللہ کہاں ملے گا، اللہ کہاں ہے، اللہ ہے نہیں، اللہ کا کوئی دیکھا ہے نہیں۔ اب دیکھنے کا حساب آ رہا ہے، پتہ لگ گیا کہ کستوری ہمارے ہی اندر ہے نا، تو اللہ آپ کی اندر ہے، اب ڈھونڈنا ہے، تو جو ڈھونڈ چکا ہے اس کو پکڑنا پڑے گا۔ بھائی ہمارے اندر ہم دیکھتا نہیں گئے کہاں ہے کیسے ہے۔ اب دودھ میں گھی کہاں نظر آتا ہے؟ آتا ہے نہیں، تو اب اس کو طریقت لگائیں گے تب نا، ہاں، تو اب اس کو ہم دہی بناتے ہیں گرم کر کے، طریقہ ہے۔ اب دہی کو پھر پھینٹتے ہیں، اس میں سے گاج نکلتا ہے، گاج اکٹھا کرتے ہیں، اس کو آگ پہ ٹکراتے ہیں، اب جو ہے گاج الگ ہو جاتا ہے، جو فارم ہوتا ہے، اب گھی الگ ہوتا ہے، اب نظر آیا گھی۔ اسی طرح آپ کے جسم میں اللہ چھپا ہوا ہے، تو اس طریقے کو اپنانا ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم مرید کس لیے ہو رہے ہیں، اسی کو پانے کے لیے مرید ہو رہے ہیں، نہیں تو 5 وقت نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں،
ہے نا. बिल्कुल. ہاں تو یہ چیز جو ہے کل سوموار ہے، منگل کو 9 ساڑھے 9 بجے تک کتنے سارے لوگ ہیں جو اس راستے میں آنا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں. نئے لوگ، پرانا تو ہو چکے ہیں، بہت سارے نئے ہیں. ہاں، اس کا کیا نام ہے، جنید بھائی، जी. کیسا आयरन کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ बहुत अच्छा लग रहा है. اور آپ اس چیز کو پانا چاہتے ہیں؟ हाँ इंशाल्लाह. دیکھو بھائی، کلمہ تو سبھی پڑھتا ہے، لیکن عظمت، کلمے کی عظمت جاننا. ہاں، اور ساری چیز جو ہے ہم باہر کرتے ہیں، اب اندر لے آنا. باہر کی تو صفائی کر لی، اگر صحیح طریقے سے رکھے اپنے آپ کو تو باہر کی صفائی کر لی ہے. اب اندر کی صفائی، تو اندر ہم کس چیز کو ڈھکائے حساب سے؟ تو یہی کلمہ سے آپ ایمان لائے، مسلمان بنے، اور یہ کلمہ جو ہے اندر جانا پڑے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو رسول مان لیا تو کلمہ دیے آگے، زبان پہ کلمہ پڑھو، زبان پہ کلمے کا ورد رکھا. اس وقت نماز وغیرہ نہیں تھا، اسی کلمے کو پڑھ کر کے وہ ایمان والا بنا. تو زبان پاک ہو گئی. کچھ دن بیت گیا تو کہا کہ اس کلمے کو اندر کرو، دل صاف کرو. یا رسول اللہ کیسے؟ یہ تو اندر نہیں جا رہا ہے، جو ہم نکالتے ہیں تو باہر ہی آتا ہے. تو آپ نے وہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے جائے گا. تو اب اس طریقے سے گیا، تو اب وہ دل پاک ہوا، وہ نور نظر آیا کلمے کا. تو جب اب معراج میں گئے تو نماز پاک طور پر ملا ان کو. اب لے کر کے آئے، نماز کی تحفہ ہے اللہ کا، اس کو بھی پڑھنا ہے. بولیے یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے طریقہ بتایا. اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے محبوب کو جیسا کرتا ہے ویسے بتاتا ہے ویسے کرو. تو آپ نے بتایا نماز پڑھنے کا طریقہ. اب پڑھے تو نماز کا بھی نور دیکھنے لگے، کیونکہ پہلے سے تو اجاگر ہے. ہاں، اور ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں. ہم تو گھر میں مسلمان کا پیدا ہو گیا، ہم کو ضرورت ہے کیا پوچھ تاچھ کرنے کا؟ ایک حافظ بنتا ہے آدمی تو کہتا ارے اب تو یہ حافظ بن گیا، کمائے گا کھائے گا نہیں، اس کا تو شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. اب وہ بھی سوچتا ہے کیا کریں، حافظ تو ہم کرنے لگے، غریب آدمی تھے، حافظہ کر لیے تو ہم کیسے کمائیں گے؟ ارے بھائی کوئی بزنس کر لو. اب وہ پھونک جھاڑ سیکھ لیا، تھوڑا عزیز ہو گیا، ان کا ٹوپی ان کا اوپر، ان کا ٹوپی. تو فائدہ کیا حافظہ کرنے سے؟ اب وہ کمانا شروع کر دیا، ان کو ستائے، عمل کر لیا. کچھ جنات لوگوں کو پکڑ لیا، کچھ موکل کو پکڑ لیا، کچھ ہمجات کو پکڑ لیا. اب ہو گیا بابا. اب سارا دنیا کو تو دکھ ہی ہے، اسے وہیں کے جا کے کہا کہ بہت پہنچا ہوا بابا. اور جو اللہ رسول بتاتا ہے وہاں کوئی ارے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو دعا ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم تم کو پھونک دیں گے، گندا بنا دے تبھی تو بھاگ جاتا ہے کہ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. سونا آپ لوگ بھی کہہ دیجیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، روشن کر دیں گے. اب یہ روشن جب ہوگا تو اب جو ہے جب اس کی کہیں ہو جاتی ہے تو ایسا ہی حالت ہوتا ہے، محفل میں جی گھبراتا ہے، تنہائی کی عادت ہوتی ہے. وہ سب آپ لوگوں کے لیے آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کب رات ہو کہ ہم اب آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں نظر آئے گا.
बड़ी लज्जतें उठाएंगे। अब कोई बुलाएगा भीतर, नहीं हमको टाइम नहीं है उस दुनिया की शेयर करेंगे। अब जो है तस्दीक हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि इकरारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल कल्ब, जबान से इकरार करना, एजा से अमल करना और दिल से तस्दीक करना, ये है दिल, है ना। कि जब इस रोशन हो जाएगा, अब इसमें से वो जितने गैब है जिस पे आप ईमान लाए हैं वो अब आया होने लगेगा धीरे धीरे। जैसा लायक होंगे वैसा वो देखेंगे। जैसा अपने चीज को रोशन करेंगे, अपने दिल को जैसा रोशन करेंगे वैसा ही। अब इसके लिए अल्लाह शर्त बनाया। अब यहाँ फिर वादा होता है, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे। अब समझ में आ जाएगा कि झूठ नहीं बोलेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम जो झूठ बोल रहे हैं, जो चुगलखोरी कर रहे हैं, जब ये कितना बड़ा गुनाह है। हम कितना अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। इसमें आने के बाद ही सब कुछ आया होगा, है ना। तो हर मुसलमान को, हम तो कहते हैं हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो मोमिन बने, ईमान वाला बने। इस्लाम वहीं तक न रह जाए, ईमान वाला बन के जाए। तो अब जो है आपको ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो अब अल्लाह दोस्ती करता है, मौली आपको दोस्त बनाया। वली के माने दोस्ती ना होता है जी। तो अल्लाह वलीउल्लाह जिना अमनु, अल्लाह कहता है जब तुम वादा करते हो, जब ईमान लाते हो तो हमारे दोस्त हो। अब दोस्त बना लेता है आदमी, कितना बड़ा दर्जा मिल गया। जिसको प्रधानमंत्री कहे कि हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, तो अब उसकी खुशी का क्या हिसाब है कि हम तो भाई प्रधानमंत्री के दोस्त है कि नहीं। अब गलत रास्ता का बाद जैसे हीरो बनो से फलाना हीरो हमारे जान पहचान का हूँ, अरे बात, फलाना डीएम हमारे हैं आदमी, हमारे साथी हैं, तो पुलिस वाला नीचे वाला डर जाता है। तो शैतान भी आपसे डर जाएगा। हाँ, फिर वो चीज आपके अंदर जाएगी। अभी अब तक तो जो भी पढ़े जबान से बाहर गया, अंदर जाने वाली कोई चीज है आपके पास अभी, हमारे मुरीदों को छोड़ करके? नहीं है ना। जब तक अंदर नहीं जाएगा तो अंदर का गलाजत साफ कैसे होगा। आप तो अभी अब तक बाहर का साफ कर रहे हैं, कपड़ा पाक है कि नहीं, बदन पाक, वजू कर ले, तो बाहर वाली सफाई है कि नहीं। अब दुनियादारी में भी बाहरी का सफाई है, जिनमें जितना खुरफात बने, ऊपर से अच्छी मीठी मीठी मर्द भी बात कर लेता, औरत भी बात कर लेती है। कहीं औरत ठगती है मर्द को, कहीं मर्द ठगता है औरत को, है कि नहीं। कोई आदमी को ठगता है, कोई औरत को ठगती है अपनी जुबान की बातों से। अब वो चीज खत्म हो जाएगा। अब समझ में आ जाएगा कि हम किसको ठग रहे हैं, तो आप उससे डरेंगे और कांप जाएंगे कि नहीं। ठगा जाएंगे भला ही, लेकिन ठगेंगे नहीं। तो ये चीज इस लाइन में आने के बाद होता है, जो अब ये ईमान वाला कहलाएगा, मोमिन कहलाएगा। अभी वो इस्लाम वाला मुसलमान कहलाता है, इसमें आएगा तो ईमान वाला मोमिन कहलाएगा। तो हर मुसलमान को मोमिन बन के जाना है, तभी तो गुजर है। नहीं आधा पर गया तो आधा में भी साधा हो गया। कोई गारंटी ले ले कि नहीं एकदम हम साफ सुथरा सही हैं, वो चीज ही नहीं मिला। जब आपको अमानत मिल जाए, जैसे एक आदमी फकीर था,
تو فقیر جو ہے نا دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے یا اللہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی ٹھاٹ سے وہ زمین پہ سو رہا تھا، ایک مڑی بنا کے سو رکھا تھا، مانگ کھا کے کھا پی کر کے اپنا اسی مڑی میں سوئے. تو یہی کہے بار بار کہ ہم کو بھی پیسہ رہتا تو ہم بھی ٹھاٹ سے رہتے، ایسے رہتے ویسے رہتے. ایک آدمی سن رہا تھا اس کی بات کو. بڑھوا جو ہے روز یہی سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ہم کو بھی دے دیا ہوتا. تو کہا کہ رکو اس کو پیسے کا بات بتاتے ہیں. بس اس کو 500 روپیے کا رچکاری کہا کہ 500 روپیہ لو اور تم جو ہے صبح میں اپنا اچھا سے کپڑا لتا خریدنا، کھانا پینا، ہاں تم بھی اچھے سے رہو گے. تو لے لیا، اور لے لیا تو اب رات تو تھا ہی، کبھی یہاں گاڑ رہا ہے، وہ پھر سوچ رہا ہے کہ چور آئے گا گھر سے، ہو سکتا ہے کھول لے. اٹھا کے بستر کا نیچے کر رہا ہے، بولے سو کے اس کروٹ ہو جائے گی تو سارا پیسہ نکال لے گا. تو پھر وہاں سے بٹور کر کے پھر 45 بولے یار 45 رہے گا تو معلوم نہیں ہوگا. تو وہاں سے نکال کے سرہانے گاڑے. رات گزر گئی، اس کو سویا نہیں. ہاں صبح میں لے کے کہتے بھیا ہمارا ہی، ہاں یہ پیسہ رکھو، سارا یہ تو پیسہ ہم کو رات بھر سونے نہیں دیا، ہم پہلے ہی ٹھیک تھے. تو بولے تم ہی نہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جیسا ہم کو کر دیتا اللہ. تو ویسے ہی بے چین وہ بھی ہے. سمجھ میں بات آتی ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں تو دنیا بے چین کی جگہ ہے، چین کی نہیں ہے. اور جب کچھ نہیں ہے تو جہاں سو گیا بڑھوا کہیں سو جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن وہ 500 روپیہ لے کر کے رات بھر پریشان رہا، نیند حرام ہو گیا اس کا. تو بولے کہ اب ایسا نہیں، ہم کو نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے دنیا کی بے چینی. چین کی زندگی، سکون کی زندگی تب جب اس میں آ جائیں گے تب سکون ہو جائے گا. ہاں جب تک اللہ کی یاد میں سکون ملتی ہے. دنیا کی تمام دولتیں تو بھرا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بڑی ارب پتی کھرب پتی کا کیا مہاسن پتی بنے، لیکن برابر بے چین ہے. کہیں گنڈا بدماش سے بے چین ہے، کہیں پولیس سے بے چین ہے، کہیں پولیس کو اپنے انڈر میں رکھا ہے، گنڈا کو اپنے رکھا ہے، کوئی دوسرا آنکھ دکھانے والا ہے تو اس کو مرواتا ہے. مطلب رات دن اس کا چین نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ دولت سے نہیں، تمہاری دل کی سکون کب ملے گا؟ اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد میں ہے. دل سکون پاتا ہے اللہ کی یاد سے. تو یہ چیز اب مومن بننے کے بعد ملے گا. سب کچھ چھوڑ دیں گے آپ اور اس میں لگ جائیں گے، اور یہی آخرت میں آپ کا کام آئے گا. اور ساری جو چیز پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہ وہ سارا کچھ جو ہے یہ دنیا کا ہے، دنیا میں چھوٹ جائے گا. تو چلاک وہی ہے جو اپنے ہوش کو سنبھال لے اور پھر اس راستے کو پکڑے اور اللہ تک پہنچے نا. اسی کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے. اور آپ لوگ بھی تو دنیا میں بڑی سارے عمل کیے ہوئے ہیں، لیکن پکڑ پکڑ کے آپ ہی سے کام کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ آپ کا ٹائم برباد بھی ہوتا ہے. جیسا چاہتا ہے اس طریقے سے آپ کو استعمال کرتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو. یہ دنیا کا حساب ہے، ایک دوسرے کا چھین لینا جو زبردست ہے. کچھ دن تک ہے اس کے اندر تو چھین رہا ہے. اب وہی بوڑھا ہو گیا تو جوان اس کو مار رہا ہے. شیر جو ہے جنگل میں راجا بنا ہوا ہے،
बड़े बड़े जानवरों को मार डालता है, खा जाता है, लेकिन जब वो भी बूढ़ा हो जाता है तो दूसरा शेर उसको मारने लगते हैं। अब वो खाने बगैर तो शिकार नहीं कर पाता है, भूखा मरता है। तो वही हाल है कि जब हम यहाँ से खुरफात करके जाएंगे, अब हम भूखा ही मरेंगे, क्योंकि आखिरत का तो कोई काम ही नहीं किया। एक आदमी कहता हम नमाज पढ़ते हैं, हम कहेंगे नमाज पढ़ने से खुरफात कर रहे हो, किसी को सता रहे हो। मौलवी था, उसकी बातनी को हमने बुलाया, बोला कि तुम ये गंदा काम क्यों कर रहे हो, अपने अमल से किसी को बुरा कर देते हो, बेचारा परेशान हो जाता है। हाँ, कोई शैतान को भेज देते हो, तो तुम तो जाओगे जहन्नम में। तो बोला कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा है, तो बोला हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो ना वही जो कह रहे हैं ना, नमाज भी है बुराई से रोकती है। हाँ, तो कहाँ रोका? बोले जन्नत में जाएंगे क्योंकि नमाज पढ़ रहे हैं। हम कहीं अल्लाह ताला तो वो देख रहा है कि कैसा नमाज पढ़ रहा है और कितने आदमी को सता रहा है पैसा के लिए। हाँ, उनको तबीज दे के उनको सताया, उनको तबीज दे के उनको सताया, उनके उस पर भेज दिया शैतान। अब बोल रहा है कि जन्नत में जाएंगे। बड़ी मार खा। बोले तो हमारा रोजी रोटी है, उनके हराम का रोजी रोटी, और फिर नमाज कैसे होगा? तो नहीं समझ में आता है, इसलिए उसके पास तालीम नहीं है। कोई नजवा में पढ़ा है, कोई देवबंद में पढ़ा है, कोई बरेली में पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, लेकिन इस जगह में इस लाइन का पढ़ाई बड़ा मुश्किल हो गया। जिससे ऐसे ही, जैसे मान लो कि कहा कि सब सऊदीया जा रहा है, पता चला कि सब गलत रास्ते में गए, जजीरा में उतार दिया। अब वहाँ सब उतर के रोने लगे, यहाँ हमारा कौन है कि नहीं? और तो बोल दिया जहाज वाला कि भाई जहाज तो यही का है, सऊदीया का तो है नहीं कि सऊदीया जाएगा। तो चीटिंग बाज जो है, चीट करके उसको उल्टा सीधा कर दिया। तो ऐसे से बचो। सबका इस धुन है, मरीज नहीं होना चाहिए। सब ठगहारा लोग पैसा कमाने के लिए करता है। सोना है, सोना असल है ना, इसलिए सोने का पानी लोहे पर भी चढ़ता है, तांबे पर भी चढ़ता है, चांदी पर चढ़ता है, पीतल पर भी चढ़ता है। अगर सोना नहीं होता तो पानी कैसे चढ़ता है ना? तो बस समझ लो कि ये असल है, इसलिए इसका नकल करने वाला शैतान जो है, नकल करके लोगों को ठग लेता। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सही रास्ते पे हमको लगा दे। इसके लिए हमने बताया भी है कि आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह कोई कामिल इंसान से मुलाकात करा दे जो कि हम सही पहुँचे। मान लो कोई गड़बड़ मिल गया तो आगे जाके मालूम हो जाएगा ना। हम भी मुरीद हो रहे थे, बड़ी दुआ कर रहे थे, मिल नहीं रहा था। अब जहाँ जाओ तो बोले देवबंदिया है, देवबंदिया है, इसको मुरीद मत करना, आज भांग कर देगा। अरे हमको चाहत है। मैंने कहा कि अच्छा, इन लोगों में बैठने नहीं देता अपने में, बोले देवबंदी है। तो कहा कि पहले नाम लिखा लो, मुरीद हो जाओ तो ये तो जान जाएगी नहीं मुरीद है। फिर भी डर रहा था। तहकीक जरूरी है। हम तस्दीक तहकीक के लिए ना है, इसमें हर चीज की तहकीक है, तस्दीक है, मुझसे कराता है। तब उसमें ऐसे भी पीर साहब हमको मिले कि चुपचाप बैठे हैं, तस्वीर ला रहे हैं, सारा मरीज खामोश बैठा हुआ। अब हमारा तो पेट फट रहा है कि कुछ पीर साहब बोलेंगे तो सुनेंगे, नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, सब मरीज खामोश है।
تو اب ہم بولے تو بولے ہمارا پیر صاحب سے تم کیوں بولا؟ ہمارے پیر صاحب کو تم طرح طرح کا سوال کیوں کرتا ہے؟ تو پہلے مرید نہیں تھے تو بھگا دیا کہ تم مرید نہیں، دیوبندی ہے تو ہمارے میں مت آنا، ہمارے پیر صاحب سے بات مت کرنا۔ تو چلو بھائی مرید ہو گئے، دوسرے سلسلے سے مرید ہو گئے، تو اب تو کہیں بیٹھنے کا تو بولے کہ تو بڑا حجتی ہے۔ تحقیق ایک ہندو اگر مسلمان ہوتا ہے تو پوچھتا ہے نا کہ یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، تو بتانے والے کو چاہیے بتانا۔ رہبر کیسا جو اپنے مرید کو بتائے نا، ہاں اسی کے لیے رہبر ہوا۔ ماسٹر کیسا جو اپنے مرید کو پڑھائے نا، ہاں مدرسے میں جاتا ہے لڑکا پڑھنے کے لیے، ماسٹر سے چپ لگا ہے، لڑکا بھی چپ رہا ہے، تو پھر پڑھائی کیسے ہوگا؟ تو ہم تو اسی وقت دہا دیتے، اگر مان لو ہم تو نہیں ہوں گے، اگر اللہ ایسا دیا تو سب کو کھول کھول کے بتائیں گے۔ تو اللہ ہم کو بھی دے دیا، لو خوب لڑو جھگڑو سننا، اللہ علم بھی دے دیا اس راہ کا کہ سمجھاؤ بجھاؤ بتاؤ۔ یہ سب ہم بھی دھکا کھا چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ اب اصل پہ آنا، مسلمان جب ہم ہو گئے، کلمہ پڑھا تو اسلام قبول کیا، اور اسلام میں ساری غیب کی باتیں اور 5 وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ آیا ہے، غیب پہ ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ ہاں کتابیں بہت ساری آئی ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے، ہاں کرام کاتبین آپ کے کندھے پر بیٹھے ہیں۔ یہ سب پہ ایمان رکھتا ہے نا مسلمان، یہ ہے اسلام قبول کرنا، تو آپ مسلمان کہلائے۔ اب اس میں سے نکل کر کے مومن کے درجے میں آنا، تو اب تصدیق کے درجے میں آئیں گے۔ اب جو پوچھیں گے، جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو نماز کا نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھاگتے ہیں بہت جلدی، نیت باندھے اور بھاگے، تو بتانے والا کہتا ہے سب کا بھاگتا ہے۔ ارے بھائی تو یہ کیسا نماز کہ سب کا بھاگتا ہے، تو ہمارا بھی بھاگ رہا ہے۔ ہاں اسی طرح کھینچتے رہو، کب تک بھاگے گا، کھینچیں گے، بھاگے گا کھینچیں، اور کبھی خیالے نہیں ہے کتنا بھاگا، رکعت بھی بھول گئے۔ اب بتانے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں سب کا بھاگتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے بتایا کہ سب سعودیہ جا رہا ہے اور پہنچ گیا جزیرے پر، تو وہی حال ہوگا۔ اس لیے آگے بڑھو، اللہ سے دعا کرو، تو مومن کے جب درجے میں ہم آئیں گے تو یہاں کا حساب جو ہے اب آتا ہے نہیں۔ اب جس چیز کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ دیکھیں گے، اور اس چیز کو شریعت میں نہیں ہے حساب کتاب۔ ابھی تو صفائی ہے باہر کی، تو پوری دنیا صفائی کر رہا ہے، عورت بھی کر رہی، مرد بھی کر رہا ہے صفائی۔ یہ مٹی کا چیز بنا ہوا ہے، خوب ہیزمو پاؤڈر لگاتے ہیں عورت لوگ، مرد بھی پورا صابن لگا کے، تیل سینٹ لگا کے چلتا ہے، باہر کی چیز باہر کو دکھانے کے لیے، اور دل کالا ہے، اوپر سے بھولا بھالی بات ہے۔ ہمارے چاچا آزاد ہو کے آئے ہیں، بولے کیسے وشواس کریں، مولوی لوگ بڑا اچھا اچھا بات کر کے پکڑ لیتا ہے آپ کی برادری۔ تو ایسے ہی ہے، زبان پہ اللہ کے رسول کی بات اچھی اچھی، اور دل کافر ہے۔
تو اب اس دل کو مسلمان بنانا، اب مومن کے درجے میں آنا تو مرید ہونا، ہاں اب ایمان لانا ہے۔ نئے لوگ سمجھ میں آتا ہے، پرانا لوگ تو سن چکے ہیں۔ اب اس دل کو مسلمان بنانا ہے۔ یہ دل بھی بولتا ہے، آپ کہیں کیسے بولتا ہے؟ ہاں، تو دل جب بولے گا جب تم سنو گے، دل دکھائے گا جب تم دیکھو گے، ہاں اب وہ چیز نظر آئے گی جو چیز غیب پہ ایمان رکھے ہیں، وہ غیب جو ہے اس میں نظر آئے گا۔ اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب، ہاں زبان سے کلمے کا اقرار کیا آپ نے اور ایجاد سے عمل کیا، اس پہ چلا اور دل سے تصدیق کیا۔ تو اب کہیں گے کیسے دل سے؟ جیسے ہم تو دل ہی سے کہیں ہیں، لیکن نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ دل کا بھی دل ایک ایجا ہے اور اس کا بھی حساب ہے، اس کی بھی زبان ہے۔ کس زبان سے کس طریقے سے بولے گا؟ اس کو تو شوق پیدا ہو جانا چاہیے آپ سب کو، ضرور ہوں گے۔ اور ہم کیسے دیکھیں کیسے دل بولتا ہے، کیسے دکھاتا ہے، ہاں لیکن کلم پاک اللہ کہتا ہے، ہاں کلم پاک میں بات اللہ کی کلام ہے، وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ کہاں کیسے؟ تو بھائی ہم تو سب ایمان لایا ہے، ہاں لیکن نہیں، نائب رسول کے ہاتھوں پہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ تو یہ بات جو خاص والی ہے تو اللہ دوست بنا کے دیتا ہے، وہ عام مسلمان ہے، اب یہ مومن کا درجہ آتا ہے۔ تو اب جو ہے اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ وعدہ ہوتی ہے، جو خاص ہوتی ہے تو خاص بننا ہے تو اس خاص کو خاص ماننا پڑے گا۔ جو رسول کی باتوں کو مانا اور اس پہ چلا تو اللہ راضی ہے۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، لیکن نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس سب کو درست کرنے کا یہ جگہ ہے مومن کا۔ تو اب جو ہے اب بیعت ہونا، مرید ہونا، اس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو اسلام لائے تھے، مسلمان بنے تھے، انہی کو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر۔ تو وہ چیز جو ہے کل سمار ہے، نہ ہو سکتا ہے منگل کوئی چیز ملے گا اور کھلے گی، تصدیق ہوگی، اب سمجھ میں آ جائے گا بات کہ مرید ہونے میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے۔ اگر آپ دل سے توبہ کر کے اس میں آئیں گے تو اب یہ دل کا بات آ گیا۔ تو اللہ کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ دوست بناتا ہے تو کہتا ہے کہ جب ہمارے طرف تم اب قریب ہونے لگتے ہو تو یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تم کو گمراہی سے، اندھیرے سے نکال کے نور کے طرف کر دیں گے۔ جب وہ نور نظر آنے لگے گا دل میں، آپ کا دل روشن ہوگا، تو یہ آنکھ تو دیکھ ہی رہا ہے، ہاں اجالے میں کر دے گا، اجالے میں تو یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، دنیا کی ہے، اور دل کی آنکھیں ہیں جو اللہ کو دکھاتی ہے۔ ہاں ہمارے یاد بھی نہیں آتی، معلوم ہوتا نا کہ اللہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہم کو بھیجا ہے، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ کوئی آزاد نہیں کرتا تھا، جو پکڑا آپ قید کر کے اپنا کام کرانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے ہم کو بھیجا کہ جاؤ آزاد کرو، ان لوگوں کو سمجھاؤ اور ہماری باتیں بتاؤ۔ تو اب آپ لوگ آزاد ہیں، سن بھی رہے ہیں اور ارادہ بھی بنا رہے ہیں۔
چلیے ٹھیک ہے، تو ہم منگل کے روز 9 بجے 9:30 بجے تک آپ لوگ کیا کیا لگے گا؟ ایک مالا، ایک پاؤ دودھ اور ایک کھجور، یہ آپ کا خرچ ہوگا۔ مالا آپ ہی کو پہننا ہے، کھجور آپ ہی کو کھانا ہے، دودھ بھی آپ ہی کو پینا ہے۔ ہم لے کر بیچیں گے نہیں، سب کو۔ اور جسم کے ساتھ آنا ہے، عبادت جسم کے ساتھ ہے نا۔ ہاں، باطن چاہے جتنا اپنا عبادت کر رہا ہے، اللہ مانتا نہیں۔ تو قوت رنگے تو آپ کے لیے کیا لانا ہے؟ ہمارے لیے کچھ نہیں لانا ہے، ہمارے لیے فری فنڈ ہے، بس یہ ہاں، یہ آپ کو کھانا ہے، بتائیں گے جتنے لوگ ہیں۔ اگر چاچا آپ کا کیا سمجھ میں آیا؟ آپ تو دبکے ہوئے کہ مولوی لوگ اچھا اچھا بتاتا ہے، اب قید کر لیتا ہے۔ ایسا تو ہے قوت رنگ۔ تب کیسا ارادہ بنا؟ اب آپ کا تو عمر بیت چکا ہے۔ قوت رنگ بتاؤں گا بعد میں۔ اور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ خوشی کی بات ہے، کسی کی دباؤ میں نہیں، دل چاہے تو ہاں، جیا چاہے تو پی، پیا چاہے تو پی، وہی ہوتا ہے۔ ایک اللہ خود کہتا ہے کہ نہیں اس کو پلائیں گے، اور ایک ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں پیئیں گے۔ دونوں طریقے سے آدمی پاتا ہے، اور باقی تو سوچنے والا سوچتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ قوت رنگ۔ ہاں ٹھیک ہے، دعا کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد السلام حینا ربنا بالسلام ورحمنا دار السلام تبارک ربنا تعالی یا جل جلال والاکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، جو کچھ ہم لوگ کہے سنے، اپنے آپس میں بات کیے، الہ العالمین ہم لوگوں کو اس نیک نیت کو، نیک ارادے کو اللہ سے قبول فرما، اور ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قریب سے بھی قریب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب بھائیوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو کلمہ طیب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، دنیا میں، قبر میں، حشر میں ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں کے صحبت میں ہم کو اس سے دور فرما۔ الہ العالمین نیک ماحول عطا فرما، اس میں جینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا من سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما۔ الہ العالمین شریعت طریقت حقیقت معرفت علم سے مالا مال فرما، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ الہ العالمین کافر نفس کے غالب عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ اس نفس نے ہم لوگوں کو ڈبایا ہے، اے اللہ اس پہ ہم کو غالب عطا فرما، اور جو تیرا